لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کی ساعتوں میں بول خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج میدان عرفات میں ایک روح پرور منظر ہے جہاں پر عالم اسلام کے 60 فرزندان توحید آج حج کی ساعتوں کے جو ساتھ ہیں اس کے ساتھ محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں کووڈ کی صورتحال میں جن کو اجازت دی گئی اور وہ آج حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، تمام عالم اسلام کے لیے آج بڑا دن ہے کیونکہ آج حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے۔ حج کا وہ رکن جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہے۔ میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں، اور 2019 میں اندازے کے مطابق 25 لاکھ افراد نے حج کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن پچھلے سال کرونا کی وبائی صورتحال کے باعث یہ تعداد محدود کر دی گئی اور صرف 10,000 سعودی شہریوں کو حج کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اس سال ویکسینیشن کی سہولت کے بہتر ہونے کے بعد یہ تعداد بڑھا کر 60,000 کر دی گئی۔ البتہ اس سال بھی صرف سعودی شہری ہی حج کی سعادت حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس وقت حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی جاری ہے۔ عازمین میدان عرفات میں موجود ہیں، اور کچھ دیر میں امام کعبہ ڈاکٹر شیخ بندر بن عبدالعزیز خطبہ حج ادا کریں گے، جس کا تمام عالم اسلام کو بے صبری سے انتظار ہے، جس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی، اور غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، اور حجاج کرام رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ منا کا رخ کیا جائے گا، اور جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر کل ہی قربانی ہوگی۔ اس کے بعد حجاج اپنا سر منڈوائیں گے، اور پھر جو کہا جاتا ہے مناسک حج ہے وہ تقریباً مکمل ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کو ایک پوری رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے کہ حج کا یہ جو آج کا دن ہے وقوف عرفہ کا دن ہے، منا سے وقوف عرفہ مزدلفہ اور اس کے بعد پھر منا کی طرف جانا ہے، کہ پورا جو ایک سسٹم ہے اس کو کیا اسلام کے اندر نام دیا گیا، اور یہ تمام عالم اسلام جب اکٹھا ہوتا ہے، یہ اس سال اور پچھلے سال کو چھوڑ کر جب تمام عالم اسلام اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے جو یونٹی ہے، جو اس سے اتحاد بین المسلمین کی جو جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ پوری دنیا میں ایک امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا اور اسلام کے دین کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو پہلے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر مفتیان کرام، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پھر بات کریں گے۔ تو آج کی خصوصی ٹرانسمیشن حج کی ساعتوں میں بول میں ہم بات کریں گے۔ مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہر سال یہ دن بڑا شدت سے حجاج کرام جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ عازمین ہوتے ہیں، وہ عازمین پھر حجاج بن جاتے ہیں، جو ہم جیسے میرے جیسے یہاں پر ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع منا میں، منا سے پھر عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، پھر رمی اور منا، اور پھر جو طواف زیارہ ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی کم تعداد میں لوگ تھے، اس سال بھی بڑی کم تعداد میں لوگ ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے تو آپ یہ جو ایک منظر ہے اس سے ضرور ہم آج بات کریں کہ یہ ایک وبائی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے، اور اگلے آنے والے سال میں انشاءاللہ وہی پھر 25، 30، 40 لاکھ کا جو مجمع ہوا کرتا تھا میدان عرفات میں، وہی منظر اس طرح نظر آئے۔ سر یہ بڑا ایک دل گرفتہ ہو رہا تھا کل سے جب ہم یہ صورتحال دیکھ رہے تھے، جب چیزیں آ رہی تھیں، منا میں بڑی کم تعداد میں حجاج کرام جو ہیں عازمین حج وہاں پر موجود تھے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مدثر اقبال صاحب بہت شکریہ، آج کی خصوصی حج ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ نے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال تعداد دیکھنے میں بڑی کم نظر آ رہی ہے، پچھلے سال 10,000 تھے، اس مرتبہ 60,000 ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو آپ کے اور میرے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وبائی امراض کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی، لیکن میں اس پر تھوڑا سا آپ کا نقطہ نظر یہاں بھی لے چلوں گا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی طرف سے خانہ کعبہ کی، حرمین شرفین کی بہت زیادہ ناشکری ہوئی ہے۔
ناشکری اس درجہ میں ہوئی ہے کہ ہم ان مناسک کو وہاں جا کر جو اس کی روح ہوتی ہے، ایک نام ہے حج، ایک نام ہے عمرہ۔ حج اور عمرہ تو ہمارے نام کے ساتھ لفظ لگ جاتا ہے، جناب یہ صاحب حاجی صاحب بن گئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، پھولوں کے ہار ہم پہن لیتے ہیں، لیکن وہاں جا کر جو کیفیات ہمیں طاری کرنی چاہیے، جو یادیں ہمیں یاد تازہ کرنی چاہیے، جو یادیں ہم سے ان مناسک کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان پر ہمارے ہاں سے ناشکری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جا کر جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ زمزم پیتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ زمزم بہت کم پیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں یہ سے لوگ جا کر وہاں کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی سپرائٹ پی رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ناشکری ہوئی ہے۔ حالانکہ خود زمزم وہ پانی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر اس پانی کے اندر دوبارہ شامل فرمایا تاکہ میرا فیض، میرا پانی قیامت تک آنے والے میرے ایک ایک امتی تک پہنچتا رہے۔ وہاں جا کر جو یادیں ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے، ان یادوں کو ہم بالکل یاد نہیں رکھتے، ان مناسک پر ہماری وہاں پر بالکل غور نہیں ہوتا، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ہم کتنے غیر تربیت کے طور پر ہم وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا اگر ہم عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ حج کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ ان مناسک سے تو میں پوری قوم کو آج آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی نسبت سے جو کل یوم العرفہ ہمارے پاکستان میں بھی ہوگا، آج سعودی عرب میں ہے، عرب ممالک میں ہے، تو اس میں ایسا کرے پوری قوم کہ پوری قوم آج افطاری کے وقت بھی اور پورا دن دعائیں مانگ کر توبہ کرے کہ یہ جو ناشکری ہم سے ہوئی، آئندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری قوم کو، پوری امت کو اس ناشکری سے ہمیں بچائے۔ حج شاعر اسلام میں سے ہے، اور حج وہ موقع ہے کہ اگر آج سے ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں تو اسی میدان عرفات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو پوری اقوام عالم کے لیے آج بھی ایک ایگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبہ دیا تھا اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اقوام عالم کے لیے کیا احکامات ہیں، خود مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ آج دیکھیں خانہ کعبہ ویران نظر آ رہا ہے۔ 60,000 افراد کا حج کرنا یا 10,000 افراد کا حج کرنا، یہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی شاید ایسا نہیں ہوا، جبکہ 25 لاکھ لوگ، مجھے 2017 میں یا 16 میں وہاں پر تھا، 21 رمضان المبارک، حج تو بہت بڑی بات ہے، صرف رمضان المبارک میں وہاں جن لوگوں نے افطاری کی گورنمنٹ سعودی عرب کی طرف سے جو پیکٹ بنائے گئے وہ ان کی تعداد 21 لاکھ تھی، یعنی 21 لاکھ لوگوں نے رمضان المبارک میں بیت اللہ کے اندر افطاری کی۔ حج میں تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت بڑی دنیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جانے سے پہلے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ حج میں جو چیزیں وہاں ملنے والی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کی باقاعدہ تربیت ہو، اس پر گورنمنٹ بھی غور کرے، علماء اکرام کو بھی غور کرنا چاہیے، اور مختلف ٹی وی چینل کو، جس طرح آج آپ نے یہ پلیٹ فارم پر یہ اسٹیج سجایا، قوم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، جانے کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، وہاں سے واپس آنے کے بہت بعد ہی جو ہمیں خوبصورت ملے مفتی گا۔ صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ہم شیعہ کرتے رہے ہیں، جس کا خمیازہ شاید ہمیں اس صورت میں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کی، بہت ایک بڑا جو ہے یہ چیز ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے پھر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کہ یہ حج کا موقع کتنا اہم ہوتا ہے، اور حج کی ٹرانسمیشن میں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، نامور عالمدین ہے۔ بہت شکریہ شہیدی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آج وقوف عرفہ ہے، اور سب سے بڑا جو رکن اعظم جسے کہا جاتا ہے حج کا، اور بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن آج 60,000 کا کیونکہ کووڈ کی صورتحال ہے، اسلام میں بنیادی ترین عبادات میں سے ہے، افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ نماز اور روزے کی نسبت حج کی نوعیت مختلف ہے۔ حج میں آپ بدن کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی اور دیگر امور کے حوالے سے بھی ایک ایسی جد و جہد کرتے ہیں جس کی مثال آپ کو نماز اور روزے میں کم نظر آتی ہے۔ حج اصل میں اپنے نفس سے اللہ کی طرف ہجرت کا نام ہے، اور اس ہجرت میں انسان خود سے بالاتر ہو کر اپنے رب کی رضا کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب چاہے کوئی شخص منا میں بیٹھا ہوا ہو، طواف کر رہا ہو،
چاہے کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہو، اگر حج کے اس تصور سے آشنا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جو لوگ عرفات میں ہیں، جو لوگ منا میں ہیں، ان کی کیفیت کو دیکھیں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر وہ روح جو حج ابراہیمی میں ہے، اگر وہ روح جو حج اسماعیلی میں ہے، اگر ہمارے حجاج میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے قربانی دینے والوں میں پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کی قسمت اور دنیا کا مقدر تبدیل ہو جائے۔ چونکہ حج ابراہیمی کا مطلب فرعونیت اور نمرودیت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے۔ حج ابراہیمی کا مطلب ایک خدا کی بارگاہ میں پیشانی زمین پر رکھ کر باقی تمام زمینی خداؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے۔ حج ابراہیمی کا مطلب اپنی خواہشات کے بنے ہوئے خداؤں کو اپنی پیٹھ دکھا کر ان کے مقابلے میں اس ایک وحدہ لا شریک خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا ہے۔ اگر آج کی دنیا میں حج کی یہ روح مسلم امہ میں پیدا ہو جائے، اگر آج کی دنیا میں، ابھی تو خیر کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے حجاج کی تعداد بہت کم ہے، لیکن کرونا سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں 40-50 لاکھ انسان پوری دنیا سے مکہ معظمہ میں، خانہ خدا میں، عرفات کے میدان میں جب جمع ہوتے ہیں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو اس لبیک کی آواز میں جو طاقت ہے وہ ایسی طاقت ہے کہ پوری دنیا کی لادین طاقتیں مل کر بھی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حج ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی یکجہتی کا، امت کے اتحاد کا، امت کی طاقت اور قدرت کی نمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی اشارہ کیا، حج اس حوالے سے صرف ایک ذاتی انفرادی عبادت نہیں ہے، بلکہ جہاں انسان اپنے نفس سے اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، وہیں پر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت کے اظہار کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب آپ اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں کہ مالی حوالے سے وہی انسان جو اپنے ملک کے اندر کسی اور کو کسی طرح کی مالی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب حج کا موسم آتا ہے اور اس پر حج کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے زمینی، ہوائی، بحری مسافتوں کی تمام تر مشکلات کو تحمل کر کے، برداشت کر کے نکلتا ہے۔ 40 دن، 50 دن، 2 مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے، اپنے کاروبار سے دور رہتا ہے، اپنی زندگی کے عام روٹین سے دور رہتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیسا حکم ہے؟ ایسا حکم کہ تم جس طرح سے حج کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہو خانہ خدا کے طواف کے لیے، اسی طرح سے تم کوشش کرو کہ تمہاری روح اللہ کی عبودیت اور بندگی کے لیے اس طرح سے نکلے کہ اس راہ میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات کو تم تحمل کر سکو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی حقانیت اور اس کی روح کو انسانوں تک پہنچا سکو۔ لہذا حج کی اس روح کو ایک طرف رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ حج اور حاجی کی شرائط کیا ہیں اور حاجی کو کس طرح کی انوائرمنٹ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہماری طرح سے گھروں میں ہیں، حج کی سعادت سے محروم ہیں اور حاجیوں کو حج کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن خود وہاں پر اس سال یا کسی بھی سال حاضر ہونے کی توفیق نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رستے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً انسان کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعات کے کچھ مخصوص ذرائع قرار دیے ہیں، اور ان کے اندر اگر وہ روح پیدا ہو جائے تو اس کا ثواب بہت عظیم رکھا ہے۔ ان میں سے ایک اجتماع
آپ کے نماز جمعہ کا اجتماع ہے. نماز جمعہ کے اجتماع کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں فقراء اور غریبوں کا حج قرار دیا ہے. اسی طرح سے عیدین کا اجتماع ہے، جیسے عید الفطر کا، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کا. عید الاضحیٰ کا وہ اجتماع جو منی میں نہیں ہے، مکہ میں نہیں ہے، آپ کے شہر میں ہے، چاہے وہ کراچی ہو، اسلام اور توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور حضرت ابراہیم کی ندا اللہم لبیک کو بلند رکھنے کے لیے نکلتے ہیں. وہاں پر اس اجتماع کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ آپ کے حج کے برابر کا ثواب ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو مستطیع نہیں تھے اور جا نہیں سکے، اس کو حج کا نعم البدل قرار دیا گیا ہے، یعنی حج کے بدلے میں ایک اجتماع. اس اعتبار سے جب آپ اپنے شہر میں ہیں تو وہاں پر اگر آپ مکہ جانے سے محروم ہیں تو یہاں کی اس فضیلت سے ہر صورت میں آپ کو استفادہ کرنا ہے. اب دوسری طرف جس طرح سے آپ مالی قربانی دے کر مکہ جاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کے لیے مالی قربانی کا ذریعہ اور رستہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے عزیز اقارب کے اندر، آپ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کے درمیان، آپ اپنے شہر کے ان جھگی نشینوں کے درمیان جن کو پوچھنے والا سارا سال کوئی نہیں ہوتا، عید کے کپڑے بانٹیں، عیدی تقسیم کریں، گوشت تقسیم کریں، بیل، بکرا، بھیڑ کوئی اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت لے جا کر ان غریب بچوں میں بانٹیں، تاکہ آپ حج کے اس ثواب سے اپنے گھر رہتے ہوئے مستفید بھی ہو سکیں اور معاشرے کے اس محروم علامہ صاحب بہت ہی طبقے کو جو خوبصورت اب انداز تک سے آپ نے جو ہے وہاں اور یہاں جو دونوں جگہوں پر کس طرح سے ہمارے اعمال ہونے چاہیے وہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے بتا دیے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ حج کے موقع پر جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہے، ہم نماز جمعہ، نماز عیدین کے بڑے اجتماع کر سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے مفتی ابو محمد صاحب، وہ ہے اتحاد بین المسلمین کی وہ ایک جھلک جس میں لوگوں کا رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، نسل الگ ہے، خطے الگ ہیں، لیکن ایک صدا ہے زبان پر کہ لبیک اللہم لبیک. یہ ایک چیز ہے جو تمام عالم اسلام کو میدان عرفات میں اور اس کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مینا اور مزدلفہ کے اندر وہ ایک نظر آ رہی ہے. تمام دنیا سے آنے والے لوگ ایک ہی خطبہ سن رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر سجدہ ریز ہیں. تو یہ ایک خوبصورت ایک منظر ہے اتحاد بین المسلمین کا. تو مفتی صاحب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ تو حج کے ہر آنے والے سال میں ایک تو مسلمانوں کی ہم تعداد پوری دنیا میں الحمدللہ بہت بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس پہ ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا جس میں علامہ امین شہیدی صاحب تھے، تو وجوہات بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. لیکن یہ جو ایک خوبصورت منظر ہے اتحاد بین المسلمین کا، میں یہ چاہوں گا کہ اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ خود یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہاں وہ منظر دیکھ چکے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی مدثر بھائی. گزارش یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر امت واحدہ کی جو سب سے خوبصورت مثال ہے، اس کے علاوہ اس کی خوبصورت ایگزامپل اور کائنات میں ملتی کوئی نہیں، کہ ہر رنگ کا، ہر نسل کا، کالا، گورا، سفید، چھوٹے قد کا، بڑے قد کا، ہر مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے. اور وہاں پر تربیت کیا کی گئی ہے؟ تربیت یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو خطبہ دیا تھا وہ اس اتحاد کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کو مزید پاورفل بنانے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے. اب یہاں دیکھیے گا یہ جملہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اور دوبارہ جو جملہ فرمایا وہ اس سے بھی اگلا ہے جو خطبہ حجت الوداع کے اندر آج بھی موجود ہے. فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ. فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. یہی وجہ ہے فقہاء اکرام نے لکھا کہ حج مشقت کا نام ہے. وہاں آپ جاتے ہیں، آپ نے عرفات میں جانا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ٹرالی آپ سے ٹکرا جاتی ہے، کسی کا بیگ آپ سے ٹکرا جاتا ہے، کہیں ایئرپورٹ پر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ نے کسی تکلیف پر کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ
نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فرمایا جو بندہ حج کے موقع پر وہاں سے بغیر کسی گلے شکوے کے اللہ کی رضا پر راضی، ساری مشقتوں کو تکلیفوں کو برداشت کر کے، کسی مسلمان کی طرف سے ٹھوکر ملی، سامان گم ہو گیا، کسی نے کوئی تکلیف دے دی، فرمایا ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے جب یہ گھر واپس آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی طرف سے وہاں ملنے والی جو غیر دانستہ طور پر تمہیں تکلیفیں دی گئیں ان کو برداشت کر کے حج ادا کر کے جب اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج ادا کر کے تم واپس لوٹتے ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کوئی بدلہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پر اگر ہم وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو ہم اپنے علاقے میں کیوں نہیں کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ جو حکم خانہ کعبہ میں ہے وہ اپنے علاقے کی مسجد میں بھی ہے، جو حکم خانہ کعبہ میں ہے وہ اپنے گاؤں میں بھی ہے، جو حکم وہاں پر بیت اللہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، وہ حکم یہاں پر بھی ہے۔ ہمیں وہاں لے جا کر اتنے دور سے دو چادروں کے اندر لپیٹ کر کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی شیطان کو کنکریاں مار کر یہ پہچان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل دشمن مسلمان نہیں، یہ شیطان ہے، تمہارا اصل دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، لہٰذا تمہیں مسلمانوں کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اور یہ دو چادروں کے اندر لپیٹ کر بتایا گیا کہ تمہاری اصل حقیقت یہی ہے، تم نے انہی دو چادروں کے اندر دنیا سے چلے جانا ہے، لہٰذا وہاں جا کر عاجزی سکھائی گئی ہے، مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرنا سکھایا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا سکھایا گیا ہے، مسلمان کو برداشت کرنا سکھایا گیا ہے، اور مسلمان کو وہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اتحاد آپس میں کیسے پیدا کرنا ہے۔ جس طرح یہاں ایک صف کے اندر تم سارے لوگ کھڑے ہو، تمہیں اپنے علاقے میں بھی جا کر یہی اتحاد، یہی محبت، یہی اقربا پروری کی تمہیں یہ مثال قائم کرنی ہے۔ تو ہر سال یہاں بلا کر یہ ایک درس دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہاں جمع ہو وہاں بھی جمع ہونا ہے، جس طرح یہاں اکٹھے ہو وہاں بھی اکٹھے ہونا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کی اس سے بہتر مثال کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی جو خانہ کعبہ کے اندر اور یوم العرفہ جو آج عرفات کے میدان میں ہے، وہاں لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ نفسا نفسی ہے۔ آج ہر بندہ صرف اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہاں آ کر مقام پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، جب تم حج سے واپس چلے جاؤ تو یہ تصویر اپنے ذہن میں رکھو کہ تم اندھے ہو۔ پوچھا گیا کس چیز سے اندھے ہیں؟ فرمایا دوسروں کے عیب دیکھنے سے تم اندھے ہو۔ فرمایا تم گونگے ہو جاؤ۔ فرمایا کس چیز سے گونگے ہو جائیں؟ گونگے بہرے ہو جاؤ۔ فرمایا اس چیز سے کہ تم دوسروں کی برائی بیان کرو گے۔ آج ہمارے ہاں معاشرہ یہی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے اور وہ اپنی مہر جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، وہ اپنے علاوہ جو ہے وہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کبھی کسی پہ تنقید، کبھی کسی پہ تنقید۔ تو گوش و گزار یہ ہے کہ حج کی جو اصل روح ہے، حج کا جو اصل فلسفہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ جو حاجی ہوتے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا اتنا مقدس مقام ہوتا ہے جب یہ اس روح کے مطابق، اس فلسفے کے مطابق حج کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، فرمایا یہ ہاتھ اٹھاتے بعد میں ہیں، ان کی مغفرت پہلے ہو جاتی ہے، یہ مانگتے بعد میں ہیں، قبولیت ان کی پہلے ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تم پے در پہ حج اور عمرہ کرنے کی کوشش اکثر کیا کرو، کیونکہ جو بندہ پے در پہ حج اور کوشش مفتی کرتا ابو ہے، محمد صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بڑا خوبصورت یہی جو ایک میسج ہے اور یہی ایک لیسن ہے حج کے حوالے سے۔ اور وہ کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہ ایک کیفیت ہمیں میدان عرفات کے اندر اور حج کے مناسک کے اندر نظر آتی ہے۔ ہمیں جوائن بھی کیا ہے اس وقت مفتی ولی خان المظفر صاحب نے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب نے بھی، بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ طاہر اشرفی صاحب اس وقت جو ہے وہ مناظر ہیں کہ صرف اور صرف حج میں 60,000 سعودی شہری یا مقامی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اس بار بھی منع کیا گیا، اور کیونکہ کووڈ کی صورتحال ہے اور اسی چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ اس بار بھی نہیں جایا گیا۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم جو شاید ہیں ہمیں بھی ناشکری ہو گئی تھی وہاں جا کر ہم اس طرح مناسک میں وہ جو دلجوئی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو خانہ کعبہ، وہ مسجد نبی، وہ حرم کا صحن، وہ وقوف عرفہ اور وہ ساری چیزیں شاید ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ میں یہ شاید امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی طرف رجوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور پھر سے ہم اس جانب جا سکیں۔ تو آپ سمجھتے کہ ہم آہستہ آہستہ واپس وہاں پہنچیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کریں، معافی مانگیں، معافی کے طلبگار ہوں؟ مفتی طاہر اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے درست کہا، بات یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے یا امتحان ہے یا ابتلا ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ کے دروازے بند ہوئے، مسجد نبوی شریف کے دروازے بند ہوئے، بلا شبہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس سے تو کوئی، اور ہم اپنے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارا رب معاف کر، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو بلا شبہ یہ منظر جو ہے، ایک طرف جہاں اس دکھ کے دیتے ہیں وہاں خوشی بھی ہے کہ جب دنیا کے اندر چند لوگوں کا جمع ہونا مشکل تھا تو سعودی عرب کی حکومت نے 60,000 حجاج کا انتظام کیا، اور آج لبیک اللہم لبیک کی صدائے عرفات میں لگ رہی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تبارک و تعالی کہ بہت جلد انشاءاللہ حرمین شریفین کے دروازے کھلیں گے اور مسلمان وہاں جائیں گے اور اللہ کے گھر ادا کریں گے اور اللہ کے گھر میں سجدے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ڈسپلن کا، جس نظم کا اور جس احترام کا ہونا وہاں پر چاہیے اس میں ہمارے اندر، لیکن اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، اور ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ جو بھی جائے گا آئندہ بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ احترام اور وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھے گا۔ اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں تو آج ہمارے لیے وہ دروازے بند ہوئے، اگر غلطیاں نہ ہوتی، لیکن وہ اللہ کریم ہیں، اگر وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا وہ تو معاف کرنے والے ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہیں، تو لہٰذا اللہ کریم کی طرف سے معافی کا فیصلہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ ہمیں مانگنے میں کمی ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کے دن اور ان ایام میں جو بڑے مقدس ایام ہیں، قبولیت کے ایام ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ وہ خوش نصیب ہیں جو عرفات میں پہنچے ہیں، اور وہ جو نہیں پہنچ سکے ان کو اسی درد دل کے ساتھ کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، ہم جانا چاہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے اور سرنڈر کر دینا چاہیے کہ خالق کائنات، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، نافرمانیاں، اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس کے دروازے پر جائیں، جس سے مانگے تو ہی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو نے کہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو جب آپ کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو اضطراب سے نکالنے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہوتا، تو کون ہے اس وقت جو آپ کا حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، آپ کو مشکلات سے نکالنے والا ہے؟ وہ آپ کا رب ہی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں اس ابتلا اور آزمائش سے پوری انسانیت کو نکال دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی حکومت نے بہت کوشش کی ہے، اس پر ان کی ہم تحسین کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ حج کے بعد عمرہ کے ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت حکومتی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کا براہ راست تعلق بھی سعودی حکومت کے ساتھ ہے کہ کیا خوشخبری ہو سکتی ہے حج کے بعد، اس پر بھی میں شامل گفتگو مفتی ولی خان مظفر صاحب کو بھی کروں گا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بات ابھی ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب بہت زیادہ جو ہم مناسک حج ہے وہاں اور اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی تھی، ایک بڑا اہم معاملہ ہوا کہ
ہم تمام عالم اسلام جب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، جب وہاں سے ادھر ہوتے ہیں تو وہی احکامات ہیں ہمارے لیے. اپنے کراچی، لاہور، اسلام آباد، کسی گاؤں گوٹھ، ہر جگہ کی مسجد میں، ہر جگہ کے گیدرنگ میں، محلے میں، گھروں میں اس چیز کو برقرار رکھا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا خوبصورت درس ہمیں حج بیت اللہ کے موقع پر مل رہا ہے. تو اسی درس کو ہم اپنی زندگیوں میں یہاں نہیں کر پاتے ہیں. کیا بنیادی وجوہات لگتی ہیں کہ وہاں سے ہماری واپسی ہوتی ہے تو شاید وہ چیزیں ہم میں کم ہوتی ہیں، اور یہاں جو ہمارے جیسے ابھی جا نہیں سکے، جن کی ابھی حاضری نہیں ہو سکی ہے، ان میں تو یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تفرقہ ہے، کہیں نہ کہیں گروہ بندی جو ہے اس کی جانب زیادہ ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بول چینل، بول کی انتظامیہ اور آپ کو اور یہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی سب، امین شہیدی صاحب ہے، مفتی ابو محمد صاحب ہے، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہے، آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، یوم عرفہ کی مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا اور ان حضرات نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان، اس کے بعد ان 10 دنوں کے روزے، اس کے بعد یوم عرفہ، اور اس کے بعد پھر یہ عید، پھر اسی طرح عید الفطر، یہ کورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اس امت کو انعام میں کورسز دیے گئے ہیں، بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے پیار سے، محبت سے، الفت سے، مودت سے، کہ آپ جو ہے نا میری طرف آؤ. باز آ ہر آچ ہستی باز آ، کہ تم باز آ جاؤ، تم کچھ بھی ہو نا باز آ جاؤ. کیوں کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، کہ یہ جو میری درگاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو درگاہ ہے، یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے. اور اسلام میں تو نومیدی بالکل جائز نہیں ہے، کفر تک کہا گیا ہے. مایوس ہونا، اپنے اعمال سے مایوس ہونا، اپنے کردار سے مایوس ہونا، یا امت مسلمہ کے بحیثیت مجموعی، بحیثیت اجتماعی یا بحیثیت انفرادی، لہذا تاکہ یہ مایوسی نہ آئے اور اس کو جگہ بھی نہ ملے، تو یہ ان کورسز کو اس طریقے سے لیا جائے کہ ان کے ارواح کے ساتھ، یعنی ان کے روح کے ساتھ، ان کے معنی کے ساتھ اگر ان کو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثر پورے سال رہتا ہے. یہ جو آج کا دن ہے سعودی میں اور کل ہمارے یہاں پاکستان میں ہے یوم عرفہ، یعنی وہاں ہے یا یہاں ہے، لیکن یعنی ذی الحجہ کی جو 9ویں تاریخ ہے، یہ تاریخ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کرتی ہے، 1 سال بعد کے گناہ معاف کرتی ہے اگر آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو اس کا اثر بھی 1 سال پہلے سے شروع ہونا چاہیے کہ وہ دن آ رہا ہے مجھے روزہ رکھنا ہے. اور جب پھر یہ سال، پورے سال آپ کے ذہن میں میں نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تھا، میرے گناہ دھل گئے ہیں. اور پھر یہ جو حج کا ایک جو سیناریو ہوتا ہے نا، جس کو آپ یوں کہیں ایک منظر کے آپ ذرا کبھی صرف ترجموں پہ نہیں جانا چاہیے، ان مشاہد کو بھی دیکھنا چاہیے، ان مناظر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کس لباس میں ہیں، کالا، گورا، اور یہ جو ہم نے فرقے بنائے ہوئے، ان فرقوں کے لوگ اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے لوگ ایک ساتھ گھل مل جاتے ہیں، سب باہم بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور سب قیامت کا منظر ہوتا ہے جیسے وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ کی طرف رجوع، میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں اس طرح کے ایام میں، جمعے کا دن ہے، جمعے سے جمعے تک کے درمیان میں گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کو اس طریقے سے منایا جائے کہ آپ کے درمیان کے گناہ معاف ہو اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ تسلسل قائم ہو. جب آپ اپنے رب کے ساتھ تسلسل میں قائم رہتے ہیں تو آپ رب کے جو بندے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا ٹبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ان کو نفع پہنچاتا ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے لیے رہنما بننا چاہیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے، خواہ اس میں وہ مسلمان ہوں یا نان مسلمز ہوں، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک پیغام ہے. یہ پیغام ایک خاموش پیغام بھی ہے ہمارے اس سفید لباس کے ذریعے سے. وہاں جو مشاہد عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، مسجد حرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، یہ تمام چیزیں ایک پیغام دے رہی ہے دنیا کو
کہ مسلمان کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام آپ لے لیجئے ایک منٹ کے لیے کہ اسلام کا لغوی معنی کیا ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، بالکل سلامتی کے معنی ہے پیس، امن، اور ایمان امن سے ہے۔ اب جس دین کے عنوان میں، ٹائٹل میں امن اور سلامتی کے معنی پنہا ہوں، وہ دین کبھی دہشت گردی کا یا وہ دین کبھی انسانیت کی دشمنی کا دین ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے اوپر لیبل لگائے جاتے ہیں، ہمیں سب کو مل کر اس میں یہ علماء حضرات تشریف فرمائیں، یا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ لوگ، یا آپ حضرات جو اینکر پرسن ہیں، یا جو بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان پیغمبر کا وارث ہے۔ اس کو پیغمبر کے تبلیغ کا کام تا قیامت کرنا ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبوت کا کام اس امت کے ایک ایک فرد پر لازم ہے۔ ہم نے اپنے گفتار سے بھی اور اپنے کردار سے بھی اپنے اسلام کی دعوت دینی ہے، اپنے دین کی دعوت دینی ہے، اور اپنے پیغمبر کے اخلاقیات اور ان کی سیرت اور صورت کی دعوت دینی ہے۔ بالکل، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اور ہم علامہ امین شہیدی صاحب، اب بات ہو رہی تھی امن اور سلامتی کی، خطبہ حجۃ الوداع دنیا کا شاید وہ پہلا ایک ڈاکومنٹڈ قسم کا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے۔ پوری دنیا میں سلامتی اور کلیئر کر دیا گیا کہ کیا کس کے لیے کیا چیز ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، یہ بھی ایک حج کے اور حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ایک چیز بیان کر دی ہے، یہ بھی عالم اسلام کے لیے ایک پوری درسگاہ، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک پورا ایک چیز بن گئی ہے کہ بھائی یہ ہے آپ کے لیے، اور اس کے مطابق زندگی ہے، اس کے مطابق آپ کے معاملات زندگی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام تمام عالم انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا اور نجات کا پیامبر دین ہے۔ تمام انسانوں کو اسلام اللہ کی رحمت کے سائے میں لے کر آنا چاہتا ہے، اس لیے اسلام کی جو دعوت ہے وہ بھی بغیر کسی تمیز اور بغیر کسی تفریق کے تمام بنی نوع بشر کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تاریخ میں جب کسی جنگ کے درمیان ایک شخص نے ایک صحابی کے نیچے دب جانے کی وجہ سے یا مفتوح ہو جانے کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور صحابی نے اس کی گردن جدا کر دی، نبی کریم کو خبر ملی تو نبی کریم نے پوچھا کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو موت کے خوف سے پڑھا تھا۔ تو تب رسول کریم نے جواباً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اسلام کی روح کی ترجمانی ہے کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا موت کے خوف سے؟ یعنی اسلام اصل میں ہر انسان کو اس نجات کے ساحل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور حج اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ آپ فرعون ہی کی مثال لے لیں، نمرود کی مثال لے لیں، باقی تمام ایسے جابر طاغوتی طاقتوں کی مثال لے لیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ جن انبیاء نے ان طاغوتوں کو دعوت دی، آخری وقت تک ان کے تمام تر ظلم کے باوجود ان کو راہ ہدایت کی طرف لانے کی وہ جد و جہد کرتے رہے، اور نبی کریم کا بھی یہی شیوا رہا، اہل البیت کا بھی یہی شیوا رہا، صحابہ کرام کا بھی یہی شیوا رہا۔ جب ہم اس اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد بنی نوع بشر کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس مقصد کے لیے جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج کے خطبے کو سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر جب آپ غور کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے سینے پر اللہ کے خلیفے اور اللہ کے جانشین اور اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے اللہ اور بشر کے درمیان واسطے یہ فیض بن کر عالم بشریت کو نجات کی طرف لے جانے کے لیے ایک چارٹر دے رہے ہیں، جس میں اخلاقی اصول بھی ہیں،
اجتماعی اصول بھی ہیں، حکمرانی کے اصول بھی ہیں، حقوق کا بیان بھی ہے، جرائم اور ان کی سزا کی طرف توجہ بھی ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی تمام موجودات کے حقوق کا اعلان بھی ہے۔ یعنی بندے اور بندے کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے اور ایک دوسرے پر ان کا کیا حق ہے، بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے، اسی طرح سے بندے کا نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے، ارد گرد کی آبادیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، شہر کے ساتھ کیا تعلق ہے، درختوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، موجودات کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا اس انسان پر اور انسان کا ان پر کیا حق ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو زمین کو آباد کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن یہ آخری ہدف نہیں ہے، بلکہ زمین کی آبادی کے ذریعے سے خود انسان کے دل کی دنیا کی آبادی مقصود ہے، اور جب کسی انسان کے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے تو وہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے، دنیا کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منا کی سرزمین میں، عرفات کی سرزمین میں کپڑے کے 2 ٹکڑے اپنے جسم پر باندھ کر بھوک، پیاس اور دھوپ کی شدت میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے گرم ہوا کے تھپیڑوں کو بھی برداشت کرتا ہے، رات کی سردی کو بھی اور یخبستہ راتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، اور اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کر کے اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کر کے خود کو لاچار اور اپنے رب کو مقتدر قبول کرتا ہے۔ یہ روح ہے، روح حج کی، اور یہی وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روح، اور اسی روح کے اندر ہی پھر اپنی پوری زندگی کو بسر کرنا ہی پھر وہ اسلام کے اصل اصولوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی کہ ہمارے مہمان تمام ہمارے ساتھ ہیں، چھوٹا سا یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس قادر مطلق سے ہم معافی کے طلبگار ہیں جو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ نیک کاموں کی توفیق اس کے فضل کا نتیجہ ہے، اور برے اعمال ہماری کوتاہی اور ہماری نادانی کا باعث ہیں۔ آج ہم حج کی ساعتوں میں بول خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ملک کے نامور علماء مفتیان کرام موجود ہیں۔ مفتی ولی خان المظفر صاحب کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابو محمد صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت حجۃ الوداع کے حوالے سے، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اتحاد بین المسلمین، اس جو حج کے مناسک ہے اس سے کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام بہت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کر کے جا چکے ہیں، اور ہمارا اب کام جو ہے وہ اس دین کے نفاذ کا ہے، اس دین کی تبلیغ کا ہے، تو وہ کام ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آج گفتگو میں ہمارے علماء کرام وہ بڑے واضح طرح سے اور بڑے آسان طریقے سے قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں مفتی ابو محمد صاحب آپ کی جانب آؤں گے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت، بڑی خوبصورت بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر کر دیا، وہ جو ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز اس وقت جو ہے ہمیں آگے چل کے اس سے آگے ہم نکلتے ہیں تو وہ حج کے فوری بعد وہ قربانی کا سلسلہ ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی گفتگو، ایک تو وہ مناسک حج کے ہی ساتھ ہے، دوسرا وہ ہم لوگوں کو بھی سعادت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمل میں بھی تصنع، بناوٹ، میں معذرت کے ساتھ لوگوں سے کہ یہ میں اس کی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت لوگ اپنے دل سے اللہ کی راہ میں یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے یہ خون بہایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں شاید ہماری زندگی میں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے آ گئی ہیں۔ اس لیے میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مفتی صاحب تصنع بناوٹ بھی آ گئی ہے کہیں نہ کہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو سب سے زیادہ الیکٹرانکس پر دکانوں پر جو سیل ہو رہی ہے وہ 2 چیزوں کی، ایک تو گرمی کی وجہ سے اے سی ہے، دوسرے ڈیپ فریزر ہیں۔ یہ جو ڈیپ فریزروں کی خریداری بڑھ گئی ہے اور تصنع بناوٹ میں یہ جو چیزیں چل گئی ہیں، یہ قربانی کی روح کو کہیں ڈیمیج تو نہیں کر رہی ہوتی ہیں؟ اس سے ہمیں کس طرح سے بچنا ہے کہ اللہ کی خوشنودی پہلے ہے، باقی تمام تر چیزیں بعد میں رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ میں اس موقع پر یوں کہنا چاہوں گا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو بڑا واقعہ ہے جو شاعر اسلام میں سے ہے، جس کی ہر سال صدیوں سے ہم ایک یاد مناتے چلے آ رہے ہیں، وہاں قرآن کریم میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اگرچہ اس کا اس وقت ظاہری معنی تو کچھ اور لیا گیا، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان تب ہیں جب آپ ہر حکم میں اللہ جل شانہ کے سامنے جھک جائیں، سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ حیران کن بات ہے، جس طرح ابھی پہلے بھی میں یہ بات کر رہا تھا اور باقی حضرات بھی کر رہے تھے، کہ ہم جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں تو ہم وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جی سارے ایک ہی مسلمان ہیں، جو جس طرح کھڑا ہے، جس طرح کی عبادت کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ لیکن وہاں سے واپس آ کر ہم میں سے کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی فلسطینی ہوتا ہے، کوئی کشمیری ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہم وہاں مسلمان ہیں، اپنے اپنے علاقے میں بھی مسلمان ہوں۔ بالکل اسی طرح جو قربانی کا عمل ہے، قربانی کا تعلق بھی ہے، قرآن کریم میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ جل شانہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ جل شانہ قربانی سے تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہارا تقوی اللہ جل شانہ کو وہاں پہنچتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے، اسے کس طرح کیا جائے۔ جہاں بھی کسی کام میں دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، جس طرح ایک حدیث میں فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک۔ کوئی بھی ایسا کام جو دکھاوے کے لیے ہوگا، چاہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ قربانی ہے، اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک کہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایسے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک خوبصورت عمل ہے، اسے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اب یہ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ ہم قربانی کا ایک 5 لاکھ کا جانور بہت بڑا ہم ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کاٹتے پیٹتے گوشت بناتے ہوئے اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی وہ نماز بھی جس اللہ کا حکم قربانی ہے، وہ نماز بھی اسی اللہ کا حکم ہے۔ اور رہی بات یہ جو ڈیپ فریز بھرنے کی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ترمذی میں ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کی قربانی کا گوشت مسکینوں کے گھروں تک پہنچنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت ہے، قربانی کے گھر اگر آپ کے گھر کے اندر اپنے اتنے افراد ہیں آپ کھا سکیں تو وہ مستحب عمل ہے، آپ سارا گوشت بھی پکا سکتے ہیں، لیکن مستحب عمل یہ ہے، سنت عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کروائے، جن میں سے 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر فرمائے، اور وہ تمام اونٹوں کا گوشت ایک ایک غریب کا نام لے کر، ایک ایک مسکین کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ فلاں کے گھر میں گوشت پہنچا، فلاں بستی میں پہنچا، فلاں علاقے کے اندر پہنچا، تو اس دن کے اندر جہاں قربانی کا کرنا سنت ہے وہاں گوشت کو غریبوں تک پہنچانا، پڑوسیوں تک پہنچانا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ صاحب ثروت لوگ جو آج 5 لاکھ کا بھیل ذبح کر رہے ہیں، بڑی قربانی ذبح کر رہے ہیں، یہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ اصل تو گوشت کی خوشی ان لوگوں کو ہونی ہے جو پورا سال دال سبزی پر رہتے ہیں اور قربانی کے موقع پر انہیں انتظار ہوتا ہے۔ تو ہمارے اتحاد کی، محبت کی، امت سے محبت اور پیار کی سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی نظر میں، آپ کی جو حلقہ احباب میں کوئی ایسا مسکین نہ ہو، کوئی ایسی بیوہ عورت نہ ہو، کوئی ایسا غریب نہ ہو جس کے گھر تک گوشت نہ پہنچے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہیں، ہر طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کو اختیار کرنا، اس موقع پر انہیں یاد رکھنا، یہ خود صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرف گفتگو کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مفتی صاحب وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں تک یہ پہنچنا، جہاں سے ہم گفتگو کر رہے تھے آغاز آج کی ٹرانسمیشن میں، اتحاد بین المسلمین کہ نماز میں جو رکن ہے اسلام کے تمام رکن ہیں، نماز میں بھی اتحاد بین المسلمین ہمیں نظر آتا ہے۔ جب روزہ رکھ کے اجتماعی افطاریوں کی صورت میں ایک دوسرے کی خیال رکھنے کی صورت میں کہ جی روزے دار تک کوئی چیز پہنچ جائے، جب وہ زکوٰۃ کی شکل میں آتی ہے تو وہاں بھی اتحاد بین المسلمین نظر آ رہا ہے۔ قربانی جیسا ایک جو عمل ہے اس میں بھی کہ غریب آدمی تک یہ گوشت اور یہ تمام تر چیزیں پہنچ جائیں،
جو شاید پورا سال انتظار کرتا ہے اس چیز کا. تو یہاں بھی اتحاد جو ہے مسلمانوں کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہے. حج کا تو ایک خیر بہت عالمگیر اجتماع ہے جس میں پورے کے پورے عالم اسلام اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو یونٹی ہے، یہ یکسانیت ہے، یہ اکٹھا ہونا ہے، اتحاد ہے، یہ اسلام کے ہر رکن کے اندر وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایک چیز میں مفتی صاحب، مفتی ولی خان مظفر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. میں پچھلے دن میں یہ پورا واقعہ پڑھ رہا تھا قربانی کا، تو اس میں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی کہ آج یہ صورتحال ہے کہ وہ جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے یہ گفتگو آپس میں ہے، اس گفتگو کو جو اصل روح ہے قربانی کو وہ شاید ہم بھول گئے ہیں. اور قربانی کے اس گفتگو کا جو فدیہ ہے وہ صورت میں جو دمبا ہے، وہ دمبا یا وہ جانور یا وہ بیل، وہ چیزیں آج ہمیں پہلے ہے. اصل چیز تو وہ گفتگو تھی، وہ سر تسلیم خم کرنا اللہ کے احکامات پر اور پھر باپ کے حکم پر بیٹے کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ کیا جائے. وہ شاید کہیں پیچھے چلا گیا ہے اور باقی چیزیں آگے رہ گئیں. یہ آپ نے بہت بہترین بات کی طرف اور ایک یہ راز کی بات کہہ لیں اس کو، یا ایک بہت مہم اور اہمیت والی بات ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. ہمارا ایک المیہ ہے انسان، ان تمام ازموں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جو بانی مذہب تھا یا جو جنہوں نے نظام دیا یا جس نے بھی ادارہ بنا کے دیا، ہمارا یہ ادارہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بانی ان کے کچھ افکار ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے ان افکار میں سے کچھ کو لے لیتے ہیں، وہ فکر کے وہ وسعت اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں. یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی ادارہ بنا دیا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ادارہ اسکول آف تھاٹ بنے گا، یہ ایک تھنک ٹینک بنے گی، انہوں نے اس کو ایک معمولی سا ادارہ روا روی کا جو چلنے کا جو ہے، جس سے کام چلتا رہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں ارننگ آتی رہے، یہ بنا دیا. یہی معاملات ہمارے ساتھ بھی مذہب کے حوالے سے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس پورے منظر نامے کو اور ان مظاہر کو، مناظر اور مشاہد کو آپ سامنے رکھیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اپنی اولاد کو بیت اللہ کے اس وقت اس زمانے میں وہاں چھوڑ جانا جو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ پھل بھی نہیں ہیں، میوے بھی نہیں ہیں، کوئی اناج بھی نہیں ہے، کوئی وہاں فصلیں بھی نہیں ہوتی، بالکل ایک بیابان، بالکل ویران بیابان میں. حضرت ہاجر، اصل نام ہے حضرت ہاجر. ہم لوگ بعض یہ جو ٹرمینالوجیز ہے نا اسلام کی، یہ بھی یا ناموں میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، اس سے بعض مرتبہ کوفت بھی ہوتی ہے. حضرت ہاجر نے ان کو کہا کہ کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا اذن لن یضیعنا، وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کے حکم پر ایک نوجوان بیوی اور ایک معصوم شیرخوار بچے کو اس طرح کی جگہ پہ چھوڑنا، کیا آپ دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے یا کسی بھی فکر اور نظریے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ یا آپ کو کرنا چاہیے اور آپ اس طرح کے کوئی کام کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر وہ بچہ ان نامساعد حالات میں بڑا ہوتا ہے، 12 سے 13 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اور وہ فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلنے، کودنے، بھاگنے، مختلف کاموں کے جو ہے وہ اس لائق ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اور خواب پیغمبر کا خواب وحی ہے، گویا حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو اس ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت باپ کے اس میں کوئی تردد نہیں کیا. ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، اگر ہمارے کام کا ہے تو ہم اس کی یہ تعویل نکالتے ہیں، اگر ہمارے کام کا نہیں ہم اس سے کوئی اور تعویل نکالتے ہیں. کبھی مولویوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، یہ استخارہ کریں، یہ استخارہ کریں، اس کی یہ تعویل کریں، اس کی یہ تعویل کریں. کوئی تعویل نہیں ہے. 2 ٹوک ان کو پتہ چلا کہ بیٹے کے ذبح کا حکم ہے، اور فوراً اس بچے کو جو نوجوان ہے، اور اس وقت اس عمر میں بچہ اتنا، یعنی عام بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، تو ان سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں،
وہ آپ اپنی رائے دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس ہونہار بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی لگی لپٹی، بغیر کسی تردد، بغیر کسی شک و شبے، بغیر کسی یہ کہ ان کے جو ہونٹ ہل جائیں یا کچھ ہو جائے، فوراً کہہ دیا کہ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوتا ہے وہ کر گزریے، اور ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں، برداشت کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے پیغمبرانہ صفات کے بیٹے کا کہ ذبح کا حکم آتا ہے ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہے، خود اپنی ذبح کا حکم آتا ہے ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ بیٹے کے ذبح آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کو یہاں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے ملک کے لیے، دین کے لیے، تو آپ کو اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر بیٹے کو پتہ چلا ہے کہ میرے والد صاحب یا میرے جو بھی ملک کے سربراہ ہیں وہ مجھے ایک کام کی طرح بھیج رہے ہیں، تو ان کو بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل اس میں یہ درس ہے، وہ تو بعد میں اس درس کو چھوڑ کر ایک مینڈے کی شکل میں بات آئی۔ لیکن اسی روح کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اتنی بڑی قربانی، پھر وہ حضرت ہاجر کہ جو دوڑنا ہے پہاڑیوں کے درمیان تا قیامت، تمام حجاج کرام جو ہے ان کے لیے وہ سنت بنا دیا گیا۔ پھر بیٹے کا ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے تا قیامت جو ہے وہ ایک شفا کی صورت آب زمزم ہو گیا، اور پھر وہ جو سنت ہے وہ آج تک ہم ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کی موجودگی، مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے بھی ایک سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا ایک ٹیلی ویژن میں چاہوں گا اس کا بہت، اس وقت یہ نئی یہ چیز بہت چلی تھی، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی ہے کہ جناب یہ قربانی بہت بڑے پیسوں کا ضیاع ہے، یہ جانوروں کو اس طرح سے ذبح کرنا، یہ کوئی انسانیت ہے، یہ کس طرح کی چیزیں، یہ ایک بڑی نیگیٹیوٹی پچھلے 3 سے 4 سال میں سوشل میڈیا پہ بڑی لمبی چوڑی تحریریں، آرٹیکلز اور اردو انگریزی میں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کا ایک بڑا بنایا جا رہا ہے پورا مومنٹم۔ میں چاہوں گا اس پہ ضرور آپ گفتگو کریں کہ یہ قربانی کرنا ضروری کیوں ہے، اور یہ اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، پیسوں کا ضیاع کرنا، یہ ہے، اس کے کیا اثر سدباب ہے؟ آپ نے مدثر بھائی بڑا زبردست قسم کا سوال کیا اور بڑا ہی ریلیونٹ سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ دیکھیے، قربانی کو 2 پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے ظاہر عمل کا ظاہری اس کی شکل و صورت، اور دوسرا ہے اس کا باطن۔ ظاہری شکل و صورت یہی ہے کہ آج آپ بیل لیتے ہیں، اونٹ لیتے ہیں، بکرا لیتے ہیں یا بھیڑ لیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کی جو باطنی صورت ہے وہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی ہے وہ بھیڑ کی نہیں دی، وہ بیٹے کی دی ہے۔ اللہ نے بیٹے کی جگہ بھیڑ پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمل کا باطن ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اپنی خواہشات کی ہوتی ہے، قربانی اپنی ان پسندیدہ چیزوں کی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جن کو انسان اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب کی قربانی دی ہے۔ ان کی زندگی میں بیٹے سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں تھا، بیٹا ان کی زندگی کا حاصل تھا، اس حاصل زندگی کی قربانی دی ہے۔ حضرت ہاجر نے اسی اپنے حاصل زندگی کی قربانی دی ہے۔ اس لیے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے حاصل کو اللہ کی رضا پر لٹا دیا اور اس کو ذبح کرنے پر تیار ہوئے، چھری ہاتھ میں لی، چھری چلائی بھی، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دل کی باطنی کیفیت کو قبول کرتے ہوئے اس کی جگہ پھر بھیڑ کو بھیجا اور بچے کو بچا لیا، اس لیے کہ اللہ تک حضرت ابراہیم کی نیت پہنچ گئی۔ اللہ کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم اخلاص کے کس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں اور کس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا آج اگر ہم سنت ابراہیمی کے طور پر بھیڑ ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو اتنا پاکیزہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہم جانور ذبح کر سکیں، اور جہاں ضرورت پیش آئے وہاں پر خود اپنے
اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین کی مرضی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکے. اب وہ طبقہ چاہے وہ لبرل طبقہ ہو یا سیکولر طبقہ ہو جو قربانی پر اعتراض کرتا ہے، وہ صرف قربانی پر اعتراض نہیں کرتا، وہ نماز پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہ زکوٰۃ پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہ عبادتوں پر اور عبادتوں کی مختلف شکلوں پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہ حج پر بھی اعتراض کرتا ہے. حج پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ اتنی دور جانے کی بجائے بہتر ہے کہ تم اپنے گلی کوچے میں کسی غریب کی مدد کر دو. سوال یہ ہے کہ آپ کو گلی کوچوں میں غریب کی مدد کرنے سے کیا دین نے روکا ہے؟ آپ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو پیسہ آپ کو دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے دینے کے بعد کہا ہے کہ جب تم مستطیع ہو جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کر لو اور تمہارے